بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو تعلیم الاسلام کا تیسرا حصے کا دوسرا شعبہ کر رہے ہیں ہم۔ اس سے پچھلی والی ویڈیو میں ہم نے وضو کے باقی مسائل کرے تھے، تو آج کی یہ ویڈیو میں ہم غسل کے مسائل کریں گے۔ غسل کے باقی مسائل آج کا ٹاپک ہے ہمارا، یہ موضوع ہے غسل کے باقی مسائل۔ تو دیکھیے سوال ہے غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب ہے 3 قسمیں ہیں، فرض، سنت، مستحب۔ سوال غسل فرض کتنے ہیں؟ جواب 6 ہیں، اور ان کا بیان تعلیم الاسلام کے کسی اگلے حصے میں آئے گا، یعنی آگے کے حصے میں آئے گا۔ اور دیکھیے تو یہاں پر جو ہم اگلا کویشچن کر رہے ہیں سوال، تو دیکھیے سوال جواب کی شکل میں ہے، تو ہمارا جو ہے سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، مسئلے کی باریکی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سوال کس طرح ہونے چاہیے، کون سے آنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی نہیں آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ ہم کس طرح کے سوالات کریں۔ تو دیکھیے سوالات ہیں، اگلا کویشچن ہے، دیکھیے سوال غسل سنت کتنے ہیں اور کون کون سے؟ جواب 4 ہیں، وہ 4 یہ ہیں: جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا، دونوں عیدوں کی نماز کے لیے غسل کرنا، حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، عرفات میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا۔ تو یہ احرام جو باندھنے کا لفظ یہاں پر آیا ہے نا، لفظ احرام اور عرفات اور وقوف اور عرفہ کے معنی حج کے بیان میں تمہیں معلوم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حج، احرام اور عرفات یہ جو آیا ہے نا، تو یہ سارے جو لفظوں کے معنی حج کے بیان میں پتہ چل جائے گا ہمیں۔ تو عرفات میں وقوف کے لیے غسل کرنا، یعنی 4 غسل جو ہیں وہ سنت ہے، تو جمعہ کے لیے، دونوں عیدوں کے لیے، اور احرام باندھنے کے لیے، اور عرفات کے لیے۔ اب سوال غسل میں مستحب کتنے ہیں اور کون کون سے؟ جواب غسل مستحب بہت ہیں، جن میں سے چند غسل یہ ہیں: شعبان کے مہینے کی 15ویں رات میں، جسے شب برات کہتے ہیں، غسل کرنا۔ نمبر 2، عرفہ کی رات میں غسل کرنا، یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کی شام کے بعد آنے والی رات میں سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا۔ نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا۔ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کرنا۔ کافر کا اسلام لانے کے بعد غسل دینا، یعنی یہ سارے غسل جو ہے مستحبات ہیں، یعنی اس کا بہت فائدہ ہے، ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا کویشچن ہمارا، اگر غسل کی حاجت میں ہو اور دریا میں غوطہ لگا لے یا بارش میں کھڑا ہو جائے اور تمام بدن پر پانی بہہ جائے تو غسل ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب ہاں، ادا ہو جائے گا، بشرط یہ کہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے، یعنی پورے بدن پہ تو پانی بہہ گیا نا جو فرض ہے ایک، اس کے بعد جو ہے یہ ہم کیا کر لیں، کلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈال لیں تو ہمارا غسل ادا ہو جائے گا۔ سوال غسل کی حالت میں قبلے کی طرف منہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر غسل کے وقت بدن ننگا ہو تو قبلے کی طرف منہ کرنا ناجائز ہے، اور ستر چھپا ہوا ہو تو مضائقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں۔ سوال ستر کھول کر غسل کرنا کیسا ہے؟ جواب غسل خانہ میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ اس کے ستر پر نہ پڑے ننگے بدن نہانا جائز ہے، یعنی ایسی جگہ ہم نہا رہے ہیں جہاں کوئی اور آدمی دوسرا ہمیں نہ دیکھے یا کسی اور کی نگاہ ہمارے ستر پر نہ پڑے تو وہاں ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ جیسے آج کل باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں نا، پیک باتھ روم ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم اس طرح نہا سکتے ہیں۔ سوال غسل میں مکروہ کتنے ہیں؟ تو مکروہ میں نے آپ لوگوں کو بار بار سمجھا دیا ہے کہ مکروہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو کراہیت ہوتی ہے، گھن آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جواب پہلا تو دیکھیے پانی زیادہ بہانا، وہ تو ہے ہی ناجائز عمل۔ ستر کھلا ہونے کی حالت میں کلام کرنا، یعنی باتیں کرنا، ہم ستر کھلا ہوا ہے اور باتیں کر رہے ہیں تو وہ بالکل مکروہ ہے۔ یا قبلے کی طرف منہ کرنا، سنت کے خلاف غسل کرنا۔ سوال اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا تو غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی ہم نے غسل میں وضو نہیں کیا تو ہمیں غسل کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ غسل کے اندر وضو بھی ہو گیا، پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں۔ موضوع پر مسح کرنے کے باقی مسائل، یہ اگلا ٹاپک دیکھیے ہمارا
کہ موضوع پر مسح کرنے کے ہم نے مسائل پہلے بھی کرے ہیں، اس کے جو باقی مسائل جو ڈیٹیلنگ ہے یہ کر رہے ہیں۔ سوال، مسح کی مدت کا کس وقت سے حساب کیا جائے؟ جس وقت سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات مسح جائز ہے۔ مثلاً جمعہ کی صبح کو وضو کر کے موزے پہنے اور اس کا یہ وضو ظہر کے وقت ختم ہونے پر ٹوٹا تو یہ شخص اگر مقیم ہے تو ہفتے کی ظہر کے وقت تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو پیر کے دن کی ظہر تک مسح کر سکتا ہے۔ یعنی ہم نے وضو کر لیا اور موزے چڑھا لیے، ہے نا، تو مثلاً ہم نے جمعہ کی صبح کو فجر میں وضو کیا، وضو کر کے موزے پہن لیے، اور ہمارا وضو کا وقت جو ہے ظہر میں ختم ہوتا ہے، یعنی ظہر میں ہمیں وضو کرنے کی حاجت ہوتی ہے، تو جب ہم مقیم ہیں تو ہم اگلے ہفتے یعنی ہفتے کی سیٹرڈے کو ظہر میں مسح کر سکتے ہیں، ہے نا، اس وقت تک مسح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عصر سے ہمیں جو پھر اتار کر موزوں کو پیر دھونا پڑے گا، ہے نا، اور اسی طرح اگر مسافر ہے تو پیر کے دن کی ظہر تک مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دھیان رکھیے گا آپ لوگ مسئلے کا، اور مسئلہ نہ سمجھ میں آئے جب تک آپ بیک کر کے دھیان سے سنیں گے اور مسئلے سمجھنے تک دھیان دیں گے، اور مسئلہ سمجھ کر ہی عمل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ بہت ہی باریکی مسئلہ ہوتا ہے۔ سوال، مسح کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ مسح کی مدت گزر جانے اور موزے اتار دینے اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال، اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا یا وضو ہونے کی حالت میں مدت مسح کی پوری ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے، یعنی پورا وضو اگر ہم کر لیتے ہیں تو زیادہ ثواب کا کام ہے۔ سوال، اگر مسافر نے موزوں پر مسح کرنا شروع کیا اور 1 دن اور 1 رات کے بعد گھر آ گیا تو کیا کرے؟ یعنی سفر میں تھا وہ، اس نے موزوں پر مسح کر دیا ہے نا، لیکن وہ 1 رات 1 دن کے بعد جو گھر آ گیا تو اب وہ کیا کرے؟ یہ سوال بھی اچھی طرح سے سمجھیے گا، ہے نا۔ دیکھیے سوال جواب کی صورت میں جو ہم مسئلے کا حل معلوم کر رہے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے نا، کہ سوال کس طرح ہے۔ دیکھیے سمجھ میں آ رہا ہے نا ہمیں۔ جواب، موزے اتار دے اور نئے سرے سے مسح کرنا شروع کرے، یعنی اب موزے اتار دیں، گھر آ گیا ہے تو ہو گئی نا اس کے 24 گھنٹے کی مدت پوری۔ سوال، اگر مقیم نے مسح شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو کیا کریں؟ جواب، اگر 1 دن 1 رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن 3 رات تک موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے، اور 1 دن 1 رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سرے سے مسح شروع کرے، یعنی 24 گھنٹے پہلے ہونے سے وہ سفر کرنا شروع کر دیا تو 3 دن تک اس کی مدت جو ہے شروع ہو جائے گی، ہے نا۔ اگر 1 دن اور 1 رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا ہے تو وہ سفر کے دوران جو ہے اس کو موزے اتار کر جو ہے نئے سرے سے مسح کرنا ہوگا۔ اگر موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے تو اسے جمع کر کے دیکھو، اگر مجموعہ 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے تو مسح ناجائز ہے، اگر کم رہے تو جائز ہے۔ یعنی جگہ جگہ سے تھوڑی جگہ سے پھٹا ہوا ہے نا، مان لو 3-4 جگہ سے پھٹا ہوا ہے کہ 1 انگلی کے برابر، تو 3 جگہ تو 3 انگل ہو گئے نا، تو ایسے موزے پھٹے ہوئے موزے پہ مسح ناجائز ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا ہی بالکل ذرا سا ہے کہ سوراخ کے برابر 4-5 جگہ ہے تو اس کو ہم گن کر دیکھیں کہ ہمارا یہ ہوگا کہ 3 انگلیاں ہو رہی کہ نہیں پوری، اگر ہو رہی ہیں تو مسح ناجائز، اگر نہیں ہے کم ہے اس سے تو جائز ہے۔ اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہوں اور دونوں کی مجموعی پھٹن 3 انگلیوں کے برابر ہو، لیکن ہر ایک کی پھٹن 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو تو مسح جائز ہے۔ یعنی ایک موزے کی پھٹن کی بات کر رہے ہیں، ایک موزے کی پھٹن 3 انگلیوں کے برابر ہو لیکن ہر ایک کی پھٹن 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو تو مسح جائز ہے، یعنی ایک موزے کی پھٹن 3 انگلیوں کے سے کم ہے تو مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دونوں موزے کی کو مطلب وہ نہیں کرنا، دونوں موزے کی مجموعی یعنی ان دونوں کو جمع نہیں کرنا ہے، ایک موزے کی پھٹن کو دیکھنی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں
کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو اور زیادہ لوگوں کے درمیان یہ نالج آئے اور زیادہ لوگ ایسی مسئلے کی باریکیاں معلوم کر سکیں۔ اور میرا چینل سبسکرائب کریے کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، اور ہماری ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔